میاں صاحب کو تو ویسے بھی جیل میں جو ہے نا وہ مچھر کاٹتے ہیں اور میاں صاحب روتے بھی ہیں۔ خبر چلوائی گئی کہ 15 دن تک عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ خان صاحب نے بتایا کہ مجھے فرش پر انہوں نے سلایا بغیر کسی چٹائی کے، بغیر کسی کپڑے کے۔ علی امین کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ میرے گھر پر انہوں نے حملہ کروایا اور اب کہتے ہیں جانے دیں۔ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ذات کو سکون دینے کے لیے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، عمران خان سے آج ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی اور انہوں نے صحافیوں سے کچھ باتیں کی ہیں۔ پچھلے دنوں میں اڈیالہ جیل کے باہر ایک کرفیو سا ماحول بنایا گیا اور خبر چلوائی گئی کہ 15 دن تک عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ تو ان 14 دن کے اندر کیا ارادہ تھا، کیا مقاصد تھے حکومت کے اور کیا کچھ ہوتا رہا، اس پر کچھ مختصر بتایا بھی ہے خان صاحب نے۔ فرسٹ آف آل تو خان صاحب نے بتایا کہ مجھے فرش پر انہوں نے سلایا بغیر کسی چٹائی کے، بغیر کسی کپڑے کے۔ تو یہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہے اور ایسا کرنا بالکل غلط ہے اور جمہوری روایات کے اندر جو ہے ایک خلش پیدا کرے گا۔ کل کو جب باقیوں پہ وقت آنا ہے تو آپ کے لیے شاید بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ میاں صاحب کو تو ویسے بھی جیل میں جو ہے نا وہ مچھر کاٹتے ہیں اور میاں صاحب روتے بھی ہیں اور پھر ڈیل بھی مانگتے ہیں، تو خان صاحب تو برداشت کر جائیں گے لیکن میاں صاحب کے لیے بعد میں مشکل بنے گی۔ اس لیے گول وہ سیٹ کیجئے گا جس میں آپ کل کو فیس بھی کر سکیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ جو کل IMF کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا اس میں جو نعرے لگے ہیں فوج کے خلاف، مجھے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علی امین کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، اور مزید انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا کے فنڈ ہیں مجھے خدشہ ہے کہ وہ جاری نہیں کرنے دے جائیں گے یا وفاقی حکومت جاری نہیں کرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور مزے کی بات کی، انہوں نے کہا آپ خود دیکھ لیں کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے، ہمیں ایک پارٹی کو 3 کروڑ ووٹ پڑا ہے جبکہ مقابلے میں 17 پارٹیاں ہیں جن کو 3 کروڑ ووٹ پڑا ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت انتخابات ہوئے اس کے اندر جو آڈٹ کروایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اکانومی ٹوٹ رہی ہے، میرے گھر پر انہوں نے حملہ کروایا اور اب کہتے ہیں جانے دیں۔ انصاف ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کافی ساری باتیں کی۔ مزید شریف خاندان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو ہمیشہ سے بوٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے کی عادت ہے اور یہ بوٹ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو مزید جو تھا اس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کی اور انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ ان کو ساتھ جیل میں کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، سحری افطاری کے حوالے سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں عمران خان صاحب نے سامنے واضح رکھی ہیں صحافیوں کے، اور جو بلا شبہ تشویش ناک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب نے کچھ نام جو ہیں وہ سینٹ کے لیے سیٹ کیے ہیں جو منظوری ہوئی ہے، جن کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے، جو سینٹ کا الیکشن لڑ سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں میں سے خیبر پختونخوا سے جو جنرل نشستیں ہیں اس میں مراد سعید ہیں اور وہاں پر کورنگ کینڈیڈیٹ اظہر مشوانی ہیں۔ اس کے بعد فیصل جاوید خان، مرزا آفریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان، یہ امیدوار خیبر پختونخوا سے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کے اندر اعظم سواتی اور ارشاد حسین کا نام شامل ہے۔ خواتین میں عائشہ بانو اور روبینہ ناز کا نام شامل ہے۔ جنرل نشستوں میں پنجاب کے اندر سے حامد خان، زلفی بخاری، اور اگر زلفی بخاری کے کاغذات منظور نہیں کیے جاتے یا ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے تو اس میں کورنگ کینڈیڈیٹ عمر سرفراز چیمہ اور کرنل اعجاز منہاس ہیں۔ ٹیکنوکریٹ میں پنجاب کے اندر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور خواتین نشستوں میں صنم جاوید خان۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں صنم جاوید خان کے حوالے سے۔ آج ان کے والد صاحب جب پہنچے کاغذات جمع کروانے کے لیے الیکشن کمیشن دفتر، تو ان سے ایک درخواست دائر کی وہاں پر کہ آپ ہمیں اجازت لے کر دیں کہ ہم جیل میں جا کر جو صنم جاوید خان ہیں، جو آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خاص طور پر پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کو جو انتقامی سیاست ہے اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے 10 ماہ سے جیل کے اندر بند ہیں، 10 ماہ سے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن ایک خاتون جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ذات کو سکون دینے کے لیے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کہ عدلیہ سٹینڈ لے یا کوئی بھی حکومتی ادارہ یا کوئی وفاقی ادارہ یا پولیس کہہ دے کہ ہم آپ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، کیا عدالتیں کہہ دیں کہ ہم آپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے، سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ مل کر کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خاتون کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صنم جاوید خان کو 10 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے، بے گناہ ہے۔ آج ان کے کاغذات جب سائن کروانے تھے تو الیکشن کمیشن نے معذرت کی، اس کے بعد عدالت سے رابطہ کیا گیا اور عدالتی اجازت نامہ لینے کے بعد ان سے سائن کروا لیے گئے۔
اب ان کے کاغذات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے یا وہ سینٹ کے الیکشن میں فائٹ کر پاتی ہیں. کیا سچویشن بنتی ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. جب عمران خان صاحب جاتے ہوتے تھے ہیلی کاپٹر پہ بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس، تو جب وہ بتاتے تھے کہ 50 روپے فی کلومیٹر خرچہ آ رہا ہے، تو اس پر مسلم لیگ نون کے حامی صحافی اور ان کا سوشل میڈیا یہ مکمل ایک پراپوگنڈا لانچ کرتے نظر آتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 50 روپے میں سفر کر رہے ہیں. یعنی وہ ٹائم تھا جب پٹرول 150 روپے تھا اور ڈالر بھی تقریباً 150 روپے تھا. اس وقت ڈالر 300 روپے ہے، پٹرول بھی 286 روپے ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت خرچہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے مطابق 50 روپے 55 روپے آ رہا ہے فی کلومیٹر. تو آج سے 4 سال 5 سال پہلے جو خرچہ تھا وہ 50 روپے آ رہا تھا اور ابھی 55 روپے آ رہا ہے. جب اپنے پہ بات آتی ہے تو ان کے پاس بے شمار دلائل ہوتے ہیں، بے شمار باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم بات کریں کہ سب سے اہم خبر جو ہے اسد طور صاحب کے حوالے سے. اسد طور جن کو بے گناہ انہوں نے پابند کیا ہوا تھا، جیل کے اندر تھے، اور ان کے جو کیس تھا اس کے اندر بھی مسلسل سرکاری مشینری ڈیلینگ ٹیکٹ یوز کرتی نظر آتی تھی. کبھی پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب، کبھی مدعی ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے، کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے تھے. تو چلتے چلاتے آج اسد طور صاحب کی ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے، اور منظور کرنے والے جو جج صاحب ہیں وہ ہمایوں دلاور ہیں، جنہوں نے پہلے ایک متنازع فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس وقت تک وہ سب کی نظر میں متنازع جج ہیں. یہ صحافیوں پر پابندیاں کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر وہ سوٹ نہ کرتے ہوں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہی کیا جاتا ہے. یعنی عمران ریاض خان پر اس طرح سے ریڈ کی گئی، ان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے اور ان کو 15 دن تک جیل میں رکھا گیا. اب ان کے مسلسل درخواستیں دینے کے باوجود بھی ان کے موبائل فون، ان کے لیپ ٹاپ، ان کا سامان، ان کے ویپنز وغیرہ جو بھی وہاں سے لے کر گئے ہیں وہ ان کو واپس نہیں کیے جا رہے. ان کی اپلیکیشن کے باوجود بھی پنجاب حکومت اپنی اڑ دھرمی انا پر قائم ہے، وہ ان کی اپنی ہی چیزیں واپس نہیں کر رہی. اصولی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر وہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی انا کو اور دھرمی کو انا کو تسکین دینے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. کب تک ایسا چلے گا؟ یہ امتحان عدلیہ کا ہے اور عدلیہ ہی اس چیز کو روک سکتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے ایک بار پھر کہ بجلی ہم مہنگی کریں گے. جی ہاں، جو عوام پہلے ہی بجلی کے بل دینے سے قاصر ہے، وہ عوام جو 2 وقت کی روزی روٹی پوری کرنے سے تنگ ہے، ایسی عوام پر مزید بجلی کی مد میں اربوں روپے کا بوجھ ڈالا جائے گا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں یہ بات کی گئی ہے. اور آخر میں ایک اچھی خبر شامل کر لیتے ہیں جس پر کل بھی ہم نے بات کی تھی. کل کا دن انتہائی امپورٹنٹ دن تھا، 15 مارچ. اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پیش کی تھی پاکستان کی طرف سے، وہ بالآخر منظور کر لی گئی ہے. کثرت رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے. اس کے حق میں ووٹ کاسٹ ہوئے 115 اور 44 رکن ممالک اس وقت موجود نہیں تھے. اور یاد رہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کام ایک مؤثر اور بامانہ کام ہے جس کو کبھی بھی دنیا فراموش نہیں کرے گی. ناموس رسالت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور قابل تحسین رہے گی ان کی وہ خدمات. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.